الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، ہمارے سارے دین کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ ہمارے سارے دین کا خلاصہ دو باتیں ہیں: حقوق اللہ ادا کرنا اور حقوق العباد ادا کرنا۔ ہمارے سارے دین کے احکام ان دو قسموں پر مشتمل ہیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جو قرآن و حدیث میں جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں، کچھ بندوں کے حقوق ہیں جو اللہ کے اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں جگہ جگہ بیان فرمائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سارے دین کا خلاصہ دو باتیں ہیں: حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کے ساتھ ایک تیسری چیز بھی بیان فرمائی ہے، اور وہ بھی قرآن و حدیث ہی سے ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی اور بندوں کے حقوق کی حدود کی حفاظت کرنا۔ مثلا والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں۔ یہ حقوق العباد کی ایک مثال ہے۔ والدین کے حقوق بھی اپنی جگہ درست اور ان کو ادا کرنا بھی ضروری، بیوی بچوں کے حقوق بھی ضروری اور ان کو بھی ادا کرنا ناگزیر، لیکن ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے بیوی بچوں پر زیادتی نہ ہو، اور بیوی بچوں کی محبت میں ان کے حقوق ادا کرنے میں ماں باپ کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ ہے دونوں کے حقوق کی حد بندی۔
اسے کہتے ہیں حفظ حدود، کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی ایک حد ہے، بندوں کے حقوق کی بھی ایک حد ہے. دونوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان حدود کا بھی پاس رکھنا ضروری ہے اور ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس میں بھی درجات ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں بھی درجات ہیں. ان درجات کو بھی ملحوظ رکھنا دین ہے، اور ہمارے دین کا اور ایمان کا ہم سے تقاضا ہے. تو بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق تو ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، مگر ان کی جو حدود ہیں وہ ملحوظ نہیں رکھتے، اس میں افراط تفریط سے کام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہو جاتے ہیں. اور ان دونوں میں حدود کی حفاظت ذرا نازک ہے. یہ بغیر کسی اللہ والے کی صحبت کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور جو سمجھ میں نہیں آئے گی تو عمل میں کہاں سے آئے گی؟ عمل میں آنے کے لیے اور ذہن میں آنے کے لیے کسی متبع سنت، متبع شریعت اللہ والے کی صحبت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی ان کی حدود کی حفاظت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے. ورنہ بعض دفعہ آدمی افراط تفریط میں مبتلا ہو کر کے گنہگار ہو جاتا ہے. بہرحال ہمارے سارے دین و خلاصہ دو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. پھر بعض اعتبار سے بندوں کے حقوق ادا کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے بنسبت اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے. ادا تو دونوں ہی کرنے ہیں، اور دونوں قسم کے حدود میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں. لیکن بعض اعتبار سے حقوق العباد کی ادائیگی زیادہ اہم ہے. اسی لیے حکیم علومت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات و مواعظ میں اس پر زیادہ زور دیا، اس کی طرف زیادہ متوجہ فرمایا ہے. چنانچہ حضرت نے ساری زندگی 3 باتوں کی اصلاح پر زور دیا ہے اور محنت کی ہے. ایک تو معاشرت صحیح ہونی چاہیے، اور معاشرت کا تعلق بندوں کے حقوق سے. معاملات درست ہونے چاہیے، معاملات کا تعلق بھی بندوں کے حقوق سے. اخلاق صحیح ہونے چاہیے. طریقت کا اصل موضوع ہی یہ ہے کہ مسلمان کے قلب کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں اور بد اخلاقیاں دور ہوں. اچھے اخلاق کا تعلق بھی عام طور پر بندوں سے. اگر بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو عام طور پر بندے کی بد اخلاقی کی وجہ سے پہنچتی ہے. تو ان 3 شعبوں پر حضرت نے بہت زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اور فرمایا بھائی کسی کو اللہ والا بننا ہو تو کسی اور کے یہاں جائے، انسان بننا ہو تو میرے پاس آئے. تو اس لیے یہ فرمایا کہ انسان وہ ہے جو بندوں کے حقوق ادا کرنے کا عادی ہو اور ان کی حدود پہچان کر صحیح ان کو اپنے اپنے درجے میں رکھ کر ادا کرنے کا حامل ہو. تو بعض اعتبار سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے اور زیادہ قابل توجہ. کوتاہی بھی اس کے اندر ہمارے معاشرے میں زیادہ پائی جاتی ہے. کوتاہی بھی عام طور پر حقوق العباد ہی کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس وجہ سے حقوق العباد کی ادائیگی زیادہ اہم ہے کہ ایک تو اللہ تعالی رحمان و رحیم،
اگر ان کے حقوق میں بندے سے کوتاہی ہو گئی تو مغفرت کی بھی امید ہے. توبہ سے تو معافی ہو جاتے ہیں سارے گناہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے، اور رہے فرائض و واجبات تو ان کا گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن ادائیگی ان کی ضروری ہوتی ہے. یعنی توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فرائض معاف نہیں ہوتے، وہ تو ادا کرنے ہی ہوں گے. تو ان کے اندر معافی کی زیادہ قوی امید ہے. بس 3 باتیں آدمی اپنی توبہ میں جمع کر لے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں ساری معاف ہو جائیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گی. ایک تو اپنے کیے پر نادم ہو جائے، فی الحال اس گناہ کو اور نافرمانی کو چھوڑ بھی دے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے. یہ 3 باتیں جمع ہوتے ہی بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جائے گا. لیکن ان 3 باتوں کو جمع کر کے کسی بندے کی حق تلفی کی توبہ کرے تو توبہ مکمل نہیں ہوگی. یعنی کسی آدمی نے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا دی، کسی پہ تہمت لگا دی، کسی کو ناحق مار دیا، کسی کے ناحق پیسے چھین لیے، یہ بندے کی حق تلفی ہے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن ان 3 شرائط کو پورا کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اس میں ایک شرط اور بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس بندے سے بھی معافی مانگو، یا اس کا جو حق لیا ہے وہ ادا کرو. اگر پیسے چھینے پیسے واپس کرو، اور پیسے چھیننے سے اس کو جو تکلیف ہوئی اس سے معافی بھی مانگو. جب وہ معاف کرے گا تب اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ہی معاف نہیں کریں گے. اس لحاظ سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی زیادہ اہم ہے، اور اس کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 100 کے 100 حصے اپنے بندوں کے معاف کرنے میں استعمال فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا ہے. اسی کی وجہ سے اس دنیا کے اندر انسان تو انسان، جانوروں میں بھی محبت اور شفقت کا بازار گرم ہے. اسی کی وجہ سے سب ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں. انسان بھی ایک دوسرے کے اوپر رحم کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں. یہ جو شفقت ہے اور رحمت ہے، رحم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس 1% رحمت کا اثر ہے. باقی 99 حصے اللہ پاک نے آخرت میں رکھے ہوئے ہیں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے. اور جب قیامت برپا ہوگی تو یہ دنیا کا جو 1/100 حصہ ہے یہ بھی واپس جا کر کے 99 کے ساتھ مل کر کے 100 حصے پورے کے پورے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے میں استعمال کریں گے. تو زیادہ تر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کی کوتاہیوں سے ہے. لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا عام ضابطہ یہ ہوگا کہ جس نے کسی انسان کو ستایا ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے اس کا بدلہ دلوائیں گے. اس لیے دنیا میں کسی انسان کو اگر ستایا ہے اور تکلیف دی ہے، اس کی حق تلفی کی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس کی تلافی بہت آسان. بس اس کے پاؤں پکڑ لو اور معافی مانگ لو. اور جب کوئی کسی کے سامنے پاؤں پکڑ لیتا ہے یا اپنی ٹوپی اس کے پیروں پہ رکھ دیتا ہے تو بڑے سے بڑا سنگ دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. کتنا آسان ہے. لیکن آخرت میں صاحب حق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جس نے جس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی اور حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ
باقاعدہ اس کا بدلہ دلوائیں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حقیقی مفلس جان تو کسے کہتے ہیں؟ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ حقیقی مفلس جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ہم تو مفلس اسے جانتے ہیں جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، غریب محتاج مسکین ہو. فرمایا یہ حقیقی مفلس نہیں ہے، تو دنیاوی اعتبار سے مفلس ہے. حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا. یعنی بے شمار اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، ذکر کیا ہوگا، تلاوت کی ہوگی، تسبیحات پڑھی ہوں گی، صدقہ خیرات کیا ہوگا، بے شمار اس نے نیکیاں کی ہوں گی. اس لیے نیکیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے، وہ لے کر کے آئے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوگا، جہاں حساب و کتاب ہوگا، تو دوسری طرف اہل حقوق آ جائیں گے اور وہ کہیں گے یا اللہ اس نے فلاں دن ہمیں گالی دی تھی، اس نے فلاں دن ہمیں مارا تھا، فلاں دن اس نے ہمیں تہمت لگائی تھی، اس نے ہمارے اتنے پیسے کھا لیے تھے، اس نے ہماری زمین دبا لی تھی، اس نے کرائے کی دکان پر بیٹھ کر کے اب کو اپنی ذاتی دکان بنا لیا تھا، اور اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، اس نے چوری کی تھی، اس نے ڈاکہ ڈالا تھا، ہمارا حق دلوائیے. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے عام قاعدہ یہ مقرر فرمایا ہے کہ نیکیاں دلوائی جائیں گی حقوق کے برابر. جس کی جتنی حق تلفی کی ہوگی اسی قدر ان کی، جس نے کوتاہی کی ہوگی اس کی نیکیاں ان کے حقوق کے برابر دے دی جائیں گی. چنانچہ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب التذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک چونی کے بدلے، چونی کہتے ہیں 4 آنے کو، 700 مقبول نمازیں آخرت میں دینی پڑیں گی. ایک چونی کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. اس طرح سے حساب ہوگا تو پھر اللہ بچائے پھر کیا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں یہ فکر کامل عطا فرمائے کہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو. ورنہ آخرت کا معاملہ بڑا کٹھن ہے بھائی. اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اتنا خوف عطا فرمائے کہ ہم سے کسی بندے کی حق تلفی نہ ہو. اگر ہو جائے تو مرنے سے پہلے دنیا میں معافی تلافی کر لیں. غرض کہ وہ مفلس، وہ جو نیکیوں کے پہاڑ لایا ہوگا، فرشتے اس کے لوگوں کے حقوق کے برابر اس کی نیکیاں تقسیم کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور اہل حقوق پھر بھی باقی رہ جائیں گے. تو اہل حقوق جو باقی رہ جائیں گے وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا تو ابھی حق باقی ہے، ہمیں تو ہمارا حق نہیں ملا. تو آپ فرمائیں گے، فرشتوں سے پوچھیں، یا اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں، وہ ہم نے اہل حقوق میں بانٹ دی اور تقسیم کر دی. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، جتنے یہ اہل حقوق ہیں اس نے ان کی جو حق تلفی کی ہے اس کے بقدر ان کے گناہ لے کر کے اس نیکیوں کے پہاڑ لانے والے کے اوپر ڈال دو. چنانچہ پھر ایسا کیا جائے گا. پھر اہل حقوق جس کو اس نے مارا تھا اور گالی دی تھی اور حق تلفی کی تھی، ان کے بقدر گناہ جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. نتیجہ یہ کہ آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہ ہے حقیقی مفلس، اللہ بچائے. یہ ہے اصلی مفلس، اللہ بچائے. تو بھائی یہ حقوق العباد کا معاملہ ان وجہ سے زیادہ اہم ہے جس کی ہمیں بڑی فکر کرنی چاہیے. اب بندوں کے حقوق میں اللہ اس کے رسول کے بعد، بندوں کے حقوق میں اللہ اس کے رسول کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ والدین کے حقوق کی ہے. کہ والدین کے حقوق کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے. اور ہماری صورتحال ایسی ہے کہ آج کل والدین ہی کی بہت زیادہ حق تلفی پائی جاتی ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہمارے یہاں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ آج گھر گھر نافرمان اولاد سے بھرے ہوئے ہیں. گھر گھر نافرمان اولاد سے بھرے ہوئے ہیں. ایسے گھر تو بہت ہی کم ہیں
جہاں ماں باپ کی اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والی ہو اور ان کا دل خوش کرنے والی ہو اور ان کی خدمت کر کے ان سے ان کی قلبی دعائیں لینے والی ہو، ایسی اولاد بہت کم ہے. جس میں کچھ تو ماں باپ کی بھی کوتاہی ہے کہ عام طور پر جو عام ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے. بس جیسے ہی وہ بڑے ہوتے ہیں تو اسکول کالج میں داخل کر دیتے ہیں، وہاں ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی اور اس کی اہمیت تو کوئی کھانا ہی نہیں. وہاں کوئی تعلیم ہی نہیں ہے ایسی جس سے کہ ماں باپ کی عظمت معلوم ہو، ان کا مقام معلوم ہو، ان کے حقوق معلوم ہو اور ان کے ادا کرنے کا وہاں پر کوئی سبق ہو. ایسی کوئی بات نہیں. نتیجے کہ اولاد کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے ماں باپ کا کیا درجہ ہے اور ہمیں ان کی کیا خدمت کرنی چاہیے اور کیا ان کا ادب کرنا چاہیے، کیا احترام کرنا چاہیے. ایک تو یہ پھر گھروں کے اندر بھی اولاد کی دینی تربیت نہیں، گھر میں بھی تربیت نہیں، گھر سے باہر تعلیم گاہوں میں یعنی عصری تعلیم گاہوں میں بھی تعلیم اس کی تعلیم نہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اولاد کو پتہ ہی نہیں. تو جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے عام طور پر اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا ادب نہیں جانتی ہے، ان کا احترام نہیں جانتی، ان کی خدمت کرنا نہیں جانتی. لیکن بہرحال یہ تو ہماری کوتاہی ہے جسے ہمیں دور کرنا چاہیے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں، دینی تعلیم ان کو کم از کم جو فرض عین ہے وہ تعلیم تو دلوائیں. جو تعلیم فرض عین ہے اس کے اندر یہ تعلیم بھی آئے گی کہ بھئی ماں باپ کو اللہ پاک نے بہت بڑا درجہ دیا ہے اور ان کی بڑی اہمیت ہے اور ان کے بڑے حقوق ہیں جو ادا ہونے چاہیے. اور علماء کرام نے الحمدللہ حقوق العباد پر اتنا اردو میں ذخیرہ جمع کر دیا ہے کہ اب ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر ہم بندوں کے حقوق جاننا چاہیں، ماں باپ کے حقوق پہچاننا چاہیں، میاں بیوی کے حقوق جاننا چاہیں، اولاد کے حقوق جاننا چاہیں، اردو میں رسالے موجود ہیں. یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی ہمارے دین میں وہ بھی الحمدللہ اردو میں موجود ہیں. بس تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. بہرحال ماں باپ کا بہت بڑا مقام اور بڑا درجہ ہے. اللہ پاک نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی تھی یہی فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو عام انسانوں کی طرح نہ سمجھا جائے، بلکہ اگر کسی کے ماں باپ زیادتی بھی کریں تو صبر و تحمل کا حکم ہے. وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا کا حدیث میں آیا. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی چہرے پر ایک محبت اور شفقت کی نظر ڈالے، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے چہرے پر ایک محبت اور شفقت کی نظر ڈالے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو کسی نے پوچھا حضور اگر کوئی 100 مرتبہ نظر ڈالے؟ آپ نے فرمایا کہ 100 حج کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خزانوں میں وہ کمی نہیں. ہم تو مانگ مانگ کے تھک سکتے ہیں لیکن عطا غیر مجذوذ، اللہ تعالیٰ کے جو عطا ہے وہ غیر منقطع ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں. تو جتنا چاہے ہم نیکی کر لیں، جتنے چاہے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کر کے نیکیاں حاصل کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ دینے میں کوئی کمی نہیں. ہمارے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی. تو ماں باپ کے ایک نظر پر ایک مقبول حج کا ثواب ملنا، اس سے اندازہ کرو ماں باپ کتنا اونچا مقام ہے اور کتنا اونچا درجہ ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہاری والدہ ہیں؟ کہاں ہیں؟ جاؤ اور جا کر کے انہی کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی تم ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے، اسی میں تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا. اور یہ حکم اس وقت ہوتا ہے جب جہاد فرض کفایہ ہو. جہاد کی 2 قسمیں، ایک فرض کفایہ، فرض عین. جب جہاد فرض عین ہوتا ہے پھر تو سب کو نکلنا ضروری ہوتا ہے حسب موقع، حسب سہولت. اور جب جہاد فرض کفایہ ہو اور اس کے والدین بھی ہوں تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ کی اجازت کے بغیر جانا جائز نہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے آ کر کے کہا حضور میں اپنے والدین کو چھوڑ کر آ گیا ہوں جہاد میں جانے کے لیے اور روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں.
ان کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ اور جیسے تم نے ان کو رلایا ایسے ان کو ہنساؤ. سبحان اللہ. تو بھائی ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ماں باپ جو ہیں دونوں یا جن میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے تو وہ جنت یا جہنم کا دروازہ ہے. اگر ان کی خدمت کی جائے اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں, ان کو خوش رکھا جائے اور ان سے دعائیں لی جائیں تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور اگر ان کی نافرمانی کی جائے, ان کو ستایا جائے اور ان کو پریشان کیا جائے تو ایسی صورت میں وہ آدمی میں دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے. تو ماں باپ جنت یا جہنم کا ذریعہ ہے. تو یہ اتنا اونچا اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بنایا. لہذا ہمیں اپنے اپنے ماں باپ کا مقام پہچاننا چاہیے. اب جس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کے لیے تو بہت ہی آسان ہے کہ اگر ان کی گستاخیاں ہو گئی ہیں, نافرمانیاں ہو گئی ہیں, ان کی حق تلفیاں ہو گئی ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں اور معافی مانگ کر آئندہ ان کی خدمت کریں, ان کے حقوق ادا کریں. اس کے لیے والدین کے حقوق کے اردو میں جو رسالے ہیں ان کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے ان کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کریں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ماں باپ کے حقوق الگ ہیں, بیوی بچوں کے حقوق الگ ہیں. ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے بیوی بچوں پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, ان کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے میں والدین کے حقوق کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ حفظ حدود ہے. یہ ان کے حقوق کے جو درجات ہیں وہ بھی ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, ایک حدیث کی بجائے میں چند احادیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وبال دنیا میں بھی رکھا ہے. یعنی عام طور پر تو گناہوں کی سزا آخرت میں ہوگی, جیسے نیکیوں کا اصل بدلہ آخرت میں ملے گا ایسی گناہوں کی اصل سزا آخرت میں ہوگی. لیکن 3 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا نقد رکھی ہے. آخرت میں تو ہے ہی جو عذاب اس کا ہے, دنیا میں بھی اس کا عذاب اور وبال رکھا ہے. یعنی دنیا میں بھی اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا بھگتتا ہے. ایک ماں باپ کی نافرمانی, ان کو ستانا, ان کو پریشان کرنا. دوسرے کسی کے اوپر ظلم کرنا, ظلم و زیادتی کرنا. تو ظلم کا وبال بھی اور اس کا عذاب بھی اللہ پاک نے نقد رکھا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکومت کفر کے ساتھ تو جمع ہو سکتی ہے, حکومت کفر کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے. یعنی کافر بھی دنیا میں حاکم بن سکتے اور ہیں, حضور کے زمانے سے چلے آ رہے, لیکن ظلم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی حاکم ظالم ہوگا اس کی حکومت چلی جائے گی, کافر ہوگا تو باقی رہ سکتی. تو یہ ظلم اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ پاک نے نقد رکھی ہے. دنیا میں آدمی کو اللہ بچائے اس کا وبال آ جاتا ہے اور آدمی اس گناہ کے وبال میں گرفتار ہو جاتا ہے. تیسرے تکبر ایسا بدترین گناہ ہے جو باطن کا گناہ ہے کہ اس کی سزا بھی اللہ پاک نے نقد رکھی ہے. یہ 3 گناہ ہیں, تو ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی بھی ہے. اس لیے والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. مجھے ایک قصہ یاد آیا. ایک بنیا تھا اور اس کا بیٹا جوان تھا. اس کو دمے کی بیماری تھی, لہذا رات کو وہ کھانس کے گزارتا تھا, بلغم تھوک کے اس کی رات گزرتی تھی. تو اس کا ایک بیٹا تھا جو جوان تھا, دن بھر وہ کاروبار کرتا, رات کو آ کر کے اپنے والد کی خدمت کرتا, خدمت کر کے جا کر کے سوتا. لیکن باپ کے روزانہ کھانسنے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آتی تھی, نیند خراب ہوتی تھی. تو کافی عرصے تک تو وہ برداشت کرتا رہا. جب برداشت نہ ہوا تو ایک دن اس نے یہ سوچا کہ یہ روز کی تکلیف کہاں تک میں گوارا کروں, ایک ہی مرتبہ میں اس کو پانی میں پھینک دوں اور یہ ڈوب کے مر جائے, میں بھی عافیت میں آ جاؤں. پھر خیال ہے نہیں بھائی میرا باپ ہے بابا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. مگر یہ شیطان اس کے دل میں یہ خیال بار بار ڈالتا گیا. وہ کافی عرصے تک اس کو جھٹکتا رہا, لیکن آخر کار ایک دن اس نے تہیہ کر دیا کہ یہ میں کہاں تک, پتہ نہیں کب تک یہ بڈھا جیے گا اور میں کہاں تک اس کی کھانس کی آواز سے میں رات بھر بے چین رہوں گا. لا اسے ایک دفعہ ختم کروں. ایک دن جناب اسے جوش آیا اور اس نے اپنے باپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا
اور دریا میں ڈالنے کے لیے چلا. جب وہ دریائے قریب پہنچا اور پانی میں نیچے اترا اپنے باپ کو پانی میں ڈالنے کے لیے، تو اس کے باپ نے کہا تھا ٹھہر جا، ایک بات سن لے. میں سناؤ کیا کہہ رہے؟ کہا یہاں مت ڈال، ادھر ڈال دے، مجھے یہاں مت پھینک، ادھر پھینک دے پانی میں. ان کے اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی تو پانی ہے، یہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے کنارہ، وہی پانی کنارہ. یہاں پھینکنے میں یہاں پھینکنے میں کیا فرق ہے؟ پہلے یہ بتاؤ. تجھے تو پھینکنا ہے نا، پھینک دے. بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بجائے یہاں کی یہاں پھینک دے. میں پہلے وجہ بتاؤں. کہ میں نے اپنے باپ کو یہیں پھینکا تھا. اللہ میں نے اپنے باپ کو یہیں پھینکا تھا تو مجھے حیا آئی کہ جہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا میرا کیا میرے سامنے آ گیا، لہذا مجھے شرم آئی کہ تو مجھے یہاں ڈالے. تو میں نے کہا کہ ذرا جگہ بدل جائے تو غنیمت. اچھا یہ معاملہ ہے. وہ بجائے پھینکنے کے وہ واپس ہی الٹے پاؤں اپنے باپ کو لے کے چلا. اور پھر جناب واپس جا کر کے اس نے اس کا بستر دھویا، اس کے کپڑے دھوئے، اور پھر جناب اس کا علاج اور دوا دارو شروع کیے کہ بھائی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، ایک دن قبر میں میت اترنی ہے ضرور. تو بھائی یہ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. تو اگر اس نے اپنے باپ کو وہاں پھینکا تھا تو میں پھینکوں تو پھر میری باری بھی آنے والی ہے، پھر میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. اس بنا پر پھر اس نے توبہ کی اس ارادے سے اور خدمت شروع کر دی اپنے باپ کی. تو بھئی یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی سزا نقد ملتی، اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے. تو اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہو تب تو آسان ہے معاملہ. وہ یہ ہے کہ بھئی ان کی خدمت کرے اور معافی تلافی کر کے جب تک زندہ رہے ان کا حق ادا کرنے کا اہتمام کرے. اور اگر وفات پا گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرے. دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اور دیگر دلائل سے اس حال ثواب بھی ثابت ہے وہ ان کے لیے کرتا رہے. اور والد صاحب کے جو احباب ہیں اور جو خاص خاص دوست ہیں ان کا اکرام کرے. تا زندگی ان کے ساتھ ادب کرتا رہے، ان کا بھی اکرام کرتا رہے، خدمت کرتا رہے. یہ بھی ماں باپ کا حق ہے. تو بھئی ماں باپ کا حق ہمارے دین میں بہت اہم ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اور اگر وفات پا گئے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی صالح ثواب کا اہتمام کریں، اور دیگر حقوق اور عبادت کی ادائیگی کی بھی تب متوجہ رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.